بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی کی کلاس میں ہم یہ سمجھیں گے کہ لام تاکید اور لام جارہ میں کیا فرق ہوتا ہے۔ کہ لام تاکید فعل پہ بھی لام آ جاتے ہیں، کچھ اسم پہ بھی لام آتے ہیں، ان میں سے کون سا لام تاکید ہے، کون سا لام جارہ ہے۔ کوئی لام ایسا آتا ہے کہ اس کے اوپر زبر لگی ہوئی آتی ہے، کوئی لام ایسے آتے ہیں کہ ان کے نیچے ہمیں زیر نظر آتی ہے۔ تو اس میں ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ تو آج ہم یہی سمجھتے ہیں۔ تو یہ یاد رکھیں، جو لام تاکید ہوتا ہے وہ ہمیشہ مفتوح ہوتا ہے، یعنی لام تاکید پر ہمیشہ زبر ہوتی ہے، وہ لام زبر لا کی شکل میں ہوتا ہے، اور جو لام جارہ ہوتا ہے وہ لام زر لی کی شکل میں آتا ہے۔ جیسے یہ لام تاکید جو ہے ہم اس کو فعل پر داخل کرتے ہیں، جیسے قرآن پاک میں آتا ہے لَيَعْلَمُ، لَيَعْلَمُ۔ اب یہ وہی لام تاکید ہے جو فعل پر آ گیا ہے، اصل میں یعلم تھا، لام تاکید آ گیا لَيَعْلَمُ۔ لام تاکید آ کر کے کلام کے اندر پختگی لاتا ہے، مطلب ہوگا یعلم وہ جانتا ہے، اور اب ہو جائے گا ضرور وہ جانتا ہے یا جانے گا۔ اور یہ لام تاکید جو ہے یہ فعل پر بھی آ سکتا ہے اور اسم پر بھی آ سکتا ہے۔ جیسے لَيَعْلَمُ کی مثال آپ نے دیکھ لی، یہ فعل کی ہے، ایسے ہی اسم پر بھی یہ آ جاتا ہے۔ جیسے قرآن پاک میں آتا ہے وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، اصل میں یہ کبیرہ کا لفظ ہے، لیکن اس پر لام تاکید آ گیا لَكَبِيرَةٌ، بے شک نماز کبیرتن بھاری ہے، لیکن لام تاکید لگا دیا، بے شک نماز جو ہے لَكَبِيرَةٌ ضرور بھاری ہے، ہاں إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، مگر جو لوگ خشوع والے ہیں ان کے لیے یہ نماز بھاری نہیں ہے، ان کے لیے آسان ہے۔ تو لَكَبِيرَةٌ، تو یہ لام تاکید جو ہے یہاں پر یہ اسم پر آ گیا۔ یہ جو لام جارہ ہے، لام زیر لی کی شکل جو ہے یہ کبھی فعل پہ بھی آتی ہے، کبھی اسم پر بھی آ جاتی ہے۔ جیسے ہم قرآن پاک میں دیکھتے ہیں لِيُعَذِّبَ، لِيُعَذِّبَ، یہ باب خیر سے ابھی ہم نے پڑھا نہیں ہے، انشاءاللہ یہ بھی پڑھیں گے بعد میں۔ لِيُعَذِّبَ، اصل میں یہ یعذبو ہے، اس پر یہ لام زیر لی آ گیا تو یہ فعل پہ آ گیا، یا اگر یعلمو پہ بھی اگر ہم لگا لیں تو یہ آ جائے گا لِيَعْلَمَ، لِيَعْلَمَ۔ اور اسی لام کو اگر ہم اسم پہ لے جائیں، جیسے لی زیدن، تو اس سے پتہ چلا کہ یہ اسم پہ بھی آ رہا ہے، فعل پہ بھی آ رہا ہے، لیکن جو لام زیر لی اسم پہ آئے گا وہ ہوگا حروف جارہ والا۔ حروف جارہ آپ نے پڑھے تھے، 17 ہوتے ہیں، با و تا و کاف و لام و، تو اس میں سے یہ لام جارہ ہے، یہ زیر دیتا ہے بعد والے اسم کو۔ ایک اور چیز بھی ذہن میں رکھیں کہ لام جارہ جو ہے جب بھی اسم پہ آیا کرے گا تو لام زیر لی کی شکل میں آیا کرے گا۔ ہاں اگر یہ لام جارہ ضمائر کے ساتھ جڑ کے آ جائے تو اس صورت میں یہ لام جارہ زبر کی شکل میں آئے گا۔ اگر یہ ضمیروں کے ساتھ جڑ کے آ جائے، جسے ہم ضمیر مجرور متصل کہتے ہیں، نحو میں ہم نے پڑھی تھی، اگر ان ضمیروں کے ساتھ یہ جڑ کے آ جائیں تب یہ زبر کی شکل میں ہوگا۔ اور ضمیریں بھی اسم ہوتی ہیں، ضمائر جو ہوتے ہیں، پروناؤنز جو ہوتی ہیں وہ بھی اسم ہوتی ہیں، اس لیے یہ ضمیر اسم کے ساتھ لگ رہی ہے۔ جیسے ہی آپ دیکھ رہے ہیں لہو، لہما، لہم، لہا، لہما، لہن، لکا، لکما، لکم، لکی، لکما، لکن، یہ لام جارہ ہے لیکن یہ زبر کی شکل میں آتا ہے۔ کب؟ جب اس کے ساتھ ضمیریں لگ رہی ہوں، لنا،
ہاں ایک ہے واحد متکلم کی ضمیر، اس صورت میں یہ لام زیر کی شکل میں آتا ہے، ورنہ جب بھی یہ ضمائر کے ساتھ جڑ کے آ جائے گا، جسے ہم کہہ لیں ضمیر مجرور متصل ہوگی، اس صورت میں یہ لام فتح کی شکل میں آئے گا، اس کے اوپر زبر لگا ہوا آئے گا۔ متکلم میں یہ لام کے نیچے زیر کیوں آ جاتا ہے؟ اس لیے کہ یا ضمیر جڑ گئی ہے نا، یا ساکن ہے، اور یا ساکن اپنے پیچھے کسرہ چاہتا ہے، اس وجہ سے پھر یہ لی ہو گیا۔ اگر یہ لئی ہوتا تو پڑھنا ذرا مشکل سا تھا، تو لی پڑھنا ذرا آسان ہے۔ تو یہ لام زیر لی جو ہوگا، اگر یہ اسم پہ آئے تب تو یہ لام جارہ ہے، اور اگر یہ فعل پر آ جاتا ہے پھر یہ لام جارہ نہیں ہوتا، کیونکہ لام جارہ یعنی لام زیر دینے والا جو ہوتا ہے وہ اسم کی علامات میں سے ہے کہ اس کے بعد ضرور اسم ہی آتا ہے، اس کے بعد فعل نہیں آ سکتا۔ اب رہ گئی بات کہ یہ جو پھر فعل پر لام زیر لیا آ گیا، اس کا کیا کریں گے؟ تو اس کے لیے ہم نے دو لام پڑھے تھے علم النحو میں آپ کو دوبارہ دکھا دیتا ہوں۔ تو یہ وہ لام ہوں گے، یا یہ لام کی ہوگا یا پھر یہ لام جاحد ہوگا، دونوں ہم علم النحو میں پڑھ چکے ہیں، تو وہاں دیکھ لیتے ہیں۔ دیکھیے یہ ہے جی دوسری مثال دی ہوئی ہے لام جاحد کی، ما کان اللہ لیعذبہم۔ یہ ہم نے پڑھا تھا کہ یہ جو لام جاحد اور لام کی ہوتا ہے نا، اس کے بعد ان ناسبہ ہوتا ہے، جو یہاں پہ ہوتا نہیں ہے لیکن اس کو ہم فرض کرتے ہیں۔ اس لام جاحد اور لام کی کے بعد ان ہوتا ہے۔ ان کیا چیز ہے؟ یہ حروف ناسبہ میں سے ہے، یعنی وہ حروف جو اپنے بعد آنے والے فعل کے آخری حرف پہ زبر دے دیتے ہیں۔ تو ان یہاں پہ ہم درمیان میں پوشیدہ مانتے ہیں، جسے کہا جاتا ہے کہ ان محذوف ہے۔ تو لیعذبہ اصل میں تھا یعذبو، لام آ گیا تو لیعذبہ ہو گیا۔ اس کا ترجمہ کریں گے کہ نہیں ہے اللہ کہ عذاب دے انہیں۔ لام جاحد کا ترجمہ کہ کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو ایک آپ نے سمجھ لیا کہ جو فعل مضارع پہ لام زیر لیا آ جاتا ہے وہ لام جاحد ہوتا ہے، اور دوسرا وہ ہوتا ہے لام کی، یہ 5 نمبر جو آپ کو نظر آ رہا ہے۔ کی کا معنی ہوتا ہے تاکہ، جیسے اسلمت لادخل الجنہ۔ اب دیکھیں ادخلو اصل میں تھا، کیونکہ مضارع جب سمپل ہوتا ہے اس پہ کوئی چیز داخل نہ ہو، اکیلا ہو، تو آخر میں پیش پڑی جاتی ہے اس کے، تو ادخلو تھا پھر، لیکن لام آ گیا۔ اس کے بعد بھی ہم نے ان کو پوشیدہ مان لیا، اس ان نے آ کر کے عمل کیا تو لام پہ زبر آ گئی لادخل۔ اس کا ترجمہ لام کی کا ترجمہ تاکہ کے ذریعے ہوتا ہے، تاکہ، جہد کا کہ اور لام کی کا تاکہ، میں اسلام لایا تاکہ میں داخل ہو جاؤں جنت میں۔ تو امید ہے کہ یہ آپ سمجھ چکے ہوں گے کہ ایک لام تاکید کا ہمیشہ مفتوح فعل اور اسم دونوں پہ آ سکتا ہے۔ لام زیر لی جو ہے وہ لام جارہ اس صورت میں ہوگا جب اس کے بعد اسم آئے، اور اگر اس کے بعد فعل آ رہا ہے پھر یہ لام جارہ نہیں ہوگا، یا تو لام کی ہوگا یا پھر لام جاحد ہوگا۔